میرا اس نے معصوم چہرے کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ جس چہرے کی اللہ نے قرآن میں، جن کی آنکھوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہو، جن کے ہاتھوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہو، جن کے شہر مکہ و مدینے کو قرآن میں بیان کیا ہو، کہتے ہیں اے جبریل کیسے آئے ہو؟ تو کہہ رہے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنے نہ رو، آپ اگر کہو تو آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب سے جنت میں بھیج دوں گا۔ اچھا جبریل اور کیا لائے ہو؟ تو کہا دوسری بات یہ لایا ہوں کہ اللہ کہتا ہے اگر یہ منظور نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو کہہ دو آپ چاہو تو آپ سے آپ نے کل قیامت دے دوں گا۔ کہا کہ جبریل جاؤ میرے اللہ سے کہہ دو کہ مجھے شفاعت والی بات منظور ہے، آدھی امت والی نہیں، کیونکہ آدھی امت والی اگر منظور ہو جائے تو آدھی امت تو چلی جائے گی، پیچھے والی کی میں سفارش نہیں کر پاؤں گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سفارش کر کے آدھی امت نہیں بلکہ میرے امت کے ایک ایک انسان کو میں جنت کے محلہ تک پہنچاؤں۔ کتنی فکر تھی اللہ، قرآن پڑھتے تھے راتوں کو، اس امت کے خاطر روتے تھے۔ آپ کو ایک کعبے کے سامنے آپ آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے کہا کہ آج مجھے دعا کرنی ہے اللہ کی ذات سے میری امت کے لیے۔ جس امت کے لیے دعا کرتے تھے پتھر جو مارتے تھے نا ان کے لیے، اور ہمیں یہاں کوئی گالی دے تو ان کے لیے دعا کریں گے؟ تلوار نکالیں گے، کلاڑی نکالیں گے، پارٹیاں بنائیں گے، خاندان الگ کریں گے، لڑائی جھگڑوں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور وہاں پتھر مارنے والوں کے لیے دعائیں ہو رہی ہے، بد دعائیں نہیں دعائیں ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اے ابو ہریرہ بتاؤ میرے نبی کو کیسے کیسے ستایا گیا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن تھا، کعبے کی چوکھٹ پر میرے محبوب نماز کے لیے گئے، وہاں پر کافر پہنچے، ان میں سے ایک کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا، وہ آیا اور میرے نبی کے گردن میں یوں چادر ڈالی اور پھر چادر کو یوں پٹا، پھر نبی کو اس طریقے سے گھسیٹا جیسے جانوروں کو گھسیٹتا ہے۔ کیا قصور تھا اس پیغمبر کا جو راتوں میں اس امت کے لیے رویا کرتے تھے، یہی امت اس کی دشمن بن گئی۔ فرمایا کہ جب اللہ کے نبی کو گھسیٹنے لگے تو ایک طرف سے ابوبکر صدیق بھاگے، ایک طرف سے دوسرے صحابہ بھاگے، سب سے آگے ابوبکر صدیق نے آ کے کافروں کو روکا، اے ظالموں تم کیا کر رہے ہو؟ اتقتلون رجلا، آپ کیا کر رہے ہو؟ ربی اللہ، جو اپنے رب کو مانے یہ ان کا قصور ہے۔ ابوبکر صدیق آڑے آئے، کافروں نے ابوبکر کو اس طریقے سے مارا کہ خون و خون ہو گئے، پیارے حبیب کو ایسے ستایا کہ آپ کا بدن خون و خون ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک طرف ابو لہب کا مکان تھا، دوسری طرف عقبہ بن ابی معیط کا مکان تھا۔ ابو لہب میرا سگا چاچا تھا اور عقبہ بن معیط میرا پڑوسی تھا۔ وہ اپنے زندگی کو لے کر، نیگنیوں کو لے کر، حدیث کے اندر کہا کہ گوبر کو لے کر اپنے چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ نبی کے گھر میں کبھی ہانڈی چڑھے تو اس کے اندر گوبر ڈالوں۔ اللہ فرمایا کہ ابن معیط کبھی میرے گھر کے آگے آگے کچرا ڈال دیتا تھا،
کبھی میرا سگا چچا ابو لہب میرے گھر کے آگے گائے اور بھینس کا گوبر ڈال دیا کرتا تھا. میں نماز کے لیے نکلتا تھا تو میں ان سے کہتا تھا اے پڑوسیوں تم کیا کر رہے ہو؟ سگا چچا کہتے ہیں کہ میں کہیں بھی دین کی دعوت دینے جاتا تھا تو میرے پیچھے میرا سگا چچا ابو لہب لگا رہتا تھا. میں کسی مجلس کو اللہ کا کلمہ سناتا تھا, دین کا کلمہ سناتا تھا, اللہ کی بات بتاتا تھا, میرے نبی ہونے کی بات ان کو بتا کے جیسے ہی آگے بڑھتا تھا میرے پیچھے چلنے والا میرے چچا ان کو کہتے تھے کہ یہ تو پاگل ہے, ان کی باتوں کو نہ ماننا. 24 گھنٹے دن کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہو. اس وقت میں تو وہ دشمن لگے ہوئے تھے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں اس نبی کے ساتھ؟ جو راتوں میں اٹھ کے ہمارے لیے رویا کرتے تھے, مئی اور جون کی گرمی کے اندر اونٹنی پہ بیٹھ کر 6 گھنٹے میرے اور آپ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. اپنی اولاد کو کربلا میں ذبح کرا دیا, اپنی بیٹیوں کو کافروں کے حوالے کر دیا, لیکن اس امت کی فکر کے اندر لگے رہے. کبھی طائف میں جا کے خون و خون ہوئے, کبھی مکے کی گلیوں میں خون و خون ہوئے. فرماتے ہیں اس دن طائف میں آپ دین کی دعوت دینے گئے, طائف کے عباد اور پتھر سونے کے میرے اوپر ایسے پتھر برسائے, ایسا معصوم جسم جس کو فرشتے چومنے کے لیے آتے ہو, ایسا معصوم جسم جس کے سینے پہ قرآن اترا ہو, ایسے معصوم جسم پر کافر پتھر پھینکتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں طائف کی گلیوں میں دین کی دعوت دینے گیا تو نوجوان بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا گیا, عباد بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا گیا, بدماشوں کو میرے پیچھے لگا دیا گیا کہ اس کو مارو ملعون کو نعوذ باللہ. کبھی کہتے تھے اس کو مارو جادوگر کو نعوذ باللہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا خون میری پنڈلیوں کے اوپر سے چل کر میرے جوتوں میں چلا گیا, یہاں تک کہ میری جوتے خون سے بھر کر خون آگے نکلنے لگا. آگے چل کے دیکھا آپ بیہوش ہو کے گر پڑے, وہ بات آگے آتے ہیں, بدماش آگے آتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرتے ہیں, پھر اوپر پتھر بیٹھتے ہیں, یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ اس پتھروں میں ڈوب جایا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا صحابی میرے ساتھ تھا, اس نے مجھے اٹھایا, میں چلنے کے قابل نہیں رہا کیونکہ میری پنڈلیوں پہ اتنے پتھر لگے, اتنی چوٹیں آئی. یہ کیوں چوٹیں کھا رہے تھے؟ صرف اس امت کے لیے, میرے اور آپ کے لیے, ورنہ اس جب آپ میں جنت کی شادی تھی, ان کی اولاد تو جنت کی سردار بن گئی تھی, ان کی بیٹی فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی, ان کے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے, ان کے داماد علی کا گھر حضور کے گھر کے سامنے قیامت کے دن ہوگا, پورا خان جنتی ہے. پھر ان کو پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی, ان کو رونے کی کیا ضرورت تھی, ان کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف اس امت کے لیے رویا کرتے تھے. اور ہم نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں کہ اتنے پتھر آئے, میری جوتیاں خون میں ہو کے پاؤں کو چپک گئی. صحابی نے اٹھایا, مجھے لے کے چلے, دیکھا آگے ایک باغ موجود ہے, اتنے پتھر آ رہے تھے, بچنے کے لیے باغ میں گھس گئے. صحابی جس کے کندھے پر نبوت کا شریر ہو, جس کے سر پر نبوت کا جسم ہو اور خون و خون ہو, نبوت کے خون سے اس صحابی کا پورا بدن خون و خون ہو جاتا ہے. وہ لے جا کے اس باغ کے اندر انگور کی بیل کے نیچے اللہ کے حبیب کو لٹایا. اور باغ کس کا تھا؟ حضور کے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن کا باغ. کیا کرے انسان جب مجبور ہو جائے, آخر جائے کہاں؟
فرماتے ہیں کہ اس بیل کے نیچے آپ کو لٹایا گیا، خون و خون ہے، صحابی کے گود میں آپ کا سر رکھا ہوا ہے، ادھر سے اس دشمن کی نظر پڑی اللہ کے حبیب پر، تو کیا کرنا چاہیے تھا دشمن کو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دشمن موقع دیتا کہ آج قتل کرنے کا موقع ہے نعوذ باللہ، آج ستانے کا موقع ہے نعوذ باللہ، لیکن اس دشمن کو بھی ترس آ گیا، مجھے اور آپ کو نہیں آیا۔ لکھا ہے کہ اس دشمن کے اندر اتنا رحم اور اتنا اس کے اندر آیا کہ اس نے اپنے باغبان کے اندر کسان جو تھا اس کو بلایا، جو کہتے ہیں جو یمن کا کسان تھا، ابھی ایمان نہیں لایا تھا، اس کو بلا کے کہا کہ ادھر آؤ، ایک پلیٹ لے کر آؤ، کیونکہ یہ کائنات کا سردار ہے، پوچھے بغیر اس انگور کی بیل کا ایک انگور بھی نہیں کھایا۔ اس دشمن نے پلیٹ صاف کی اور انگور توڑ کے دھوئے اور پلیٹ کے اندر رکھ کر اس کسان سے کہا، اس قاسم سے کہا کہ دیکھو وہ جو قریب سو رہا ہے، کہ وہ خون میں لت پت جو ایک بندہ سو رہا ہے جن کی پنڈلیوں میں خون ہی خون ہے، جن کا سر خون سے بھرا ہوا، جن کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے، اس نے کہا کسان کے جاؤ یہ پلیٹ انگور کی لے جاؤ اور اس سے کہو کہ رشتے داری کا واسطہ ہے، میرے انگور قبول کر لو۔ دشمن اللہ کے حبیب کو انگور دے کے قبول کرا رہے ہیں، کام دلی کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا اس پیغمبر کے ساتھ؟ دشمن انگور دے رہے اور واسطہ دے رہا ہے رشتے داری کا، وہ جو دشمن تھا رشتے دار تھا، وہ کہہ رہا ہے ہاتھ جوڑ کے جا کے اس کو کہہ دو جو خون میں لطفت ہے، اسے کہو کہ رشتے داری کا واسطہ ہے، میرے انگور قبول کر لو۔ وہ کسان وہاں پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ باغ کا مالک آپ کو انگور دے رہا ہے، دشمن نے خود نے اپنے ہاتھ سے پلیٹ دھو کے نبی کے لیے انگور پیش کیے۔ ہم نے کبھی نبی کے لیے کچھ کیا بھی ہے؟ مسجد کی صفائی تک کی توفیق نہیں ہوتی، مسلمان بنے۔ وہ خادم کہتا ہے کہ میں وہاں پلیٹ لے کر پہنچا، میں نے ان کے سامنے رکھے جو صحابی وہاں موجود تھے، کیونکہ اللہ کے نبی خود کھا نہیں سکتے تھے، ہاتھ وغیرہ سب خون ہو گئے تھے۔ صحابی نے ایک انگور اٹھایا اور اللہ کے نبی کو دینے لگے، تو آپ نے کہا رک جاؤ، صحابی کو روکا۔ کسان پاس میں کھڑا دیکھ رہا ہے، کائنات کا سردار خون میں لت پت ہے، اللہ اکبر، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہو، جس کی پوری نسل بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاتی ہو، اس کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے صحابہ جنتی، اس کی نسل جنتی، اس کا قبیلہ جنتی، کیا ضرورت تھی؟ مجھے اور آپ کو بتانا تھا، اس امت کی فکر کی وجہ سے اس نبی پہ اترنے والے قرآن کو ہم تراویح میں سننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر گھنٹے سے زیادہ ہو جائے تو آج حافظ صاحب نے زیادہ ٹائم لے لیا۔ اس نبی کا اللہ کی طرف سے لایا ہوا رمضان کا مہینہ میں نصیب نہیں ہوتا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا نبی کے ساتھ کر رہے ہیں ہم؟ اتنا ہی حق ہے کہ بس مسلمان کا نام رکھ لو؟ نہیں بھائیو، نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ وہ کسان فرماتا ہے کہ انگور آپ نے رکوا کے کہا کہ بسم اللہ، اس کے بعد انگور کھایا تو کسان کہنے لگا ایک مسافر
اے مسافر ہے امت کا مارا ہوا بندہ، امت کا سردار ہے، کائنات کا سردار ہے، اور امت یہ اس سے پتھر برسا رہی ہے۔ فرمایا کہ کائنات کے سردار، اے غریب، اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اس کسان کو پتا نہیں تھا کہ یہ سردار ہے اتنا بڑا، لیکن پیچھے سے انگور بھیجنے والے کو سب پتا تھا کہ یہ کائنات کا سردار ہے جو آج خون میں لت پت پڑا ہے، جس کا کوئی نہیں آگے پیچھے آپ، جس کے سبھی لات و عزا اس کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ ہمیں اللہ کی دعوت نہ دے، ہمیں ایک اللہ کے سامنے نہ جھکائے، ہماری پہچان جیسا ہوں، میں غریبوں کا دیکھ بھال ہوں، میں یتیموں کا والی ہوں، میں بیواؤں کا سہارا ہوں، میں پورے مکے نہیں بلکہ پورے عرب نہیں بلکہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، پورے عالم کے غریبوں کا سہارا ہوں، پورے عالم کے اندر میری رحمت ہے۔ اس نینوا کے آدمی نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجیے۔ اللہ اکبر، یہ پیچھے دشمن کھڑا ہے، مالک کھڑا ہے، آقا کھڑا ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے۔ مسلمان بن گئے۔ دشمن کو پتا چلا، ادھر بلال حبشی جس کے غلام تھے ان کو ستاتے تھے، حضرت خباب کو ستایا جا رہا ہے، ام سمیہ کو ستایا جا رہا ہے، حضرت عمارہ کو ستایا جا رہا ہے، بڑے بڑے صحابہ کو ستایا جا رہا ہے۔ کس بات پہ ستایا جا رہا ہے کہ صرف انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا اور کوئی قصور نہیں تھا ان کا۔ اور کیا قصور تھا؟ نبی کے دیوانے تھے، نبی کے عاشق تھے۔ ہمیں بھی نبی کا دیوانہ بننا ہے، اصل مین مقصد مدعا یہی ہے، بنے گا انشاءاللہ، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کون کون توبہ کرتا ہے ہاتھ اٹھا لو۔ خدا کی ذات سے توبہ کرنا ہے، کسی انسان سے نہیں۔ خدا کی ذات سے توبہ کی ہوئی، وعدہ کیا ہوا اگر وعدہ خلافی ہو جاتا ہے خدا کی ذات سے تو اس سے پکڑ بھی پڑ جائے گی۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان وعد اللہ حق، تمہارا اللہ وعدے میں سچا ہے، تمہیں بھی سچا بننا پڑے گا۔ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی ذات سے کون وعدہ کرتا ہے نماز کے لیے؟ سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، سب وعدہ کرتے ہیں۔ داڑھی رکھنے کا کون کون وعدہ کرتا ہے؟ جو نبی کی، پیارے نبی کی سنت ہے، ہائے اس نبی کی سنت ہے جس کا جسم خون خون ہو گیا، کون وعدہ کرتا ہے؟ سب کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس نبی کی خواب میں زیارت کے لیے کون کون دعا کرے گا؟ انشاءاللہ سب کریں گے۔ اور اپنی زندگی کے اندر جتنے گناہ ہوئے ہیں ان کی توبہ آج ہی مانگ لو۔ آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے، حدیث کے اندر آتا ہے پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ جتنے مسلمانوں کو بخشتا ہے اتنے صرف ایک رات میں بخشتا ہے۔ تو توبہ کرتے ہیں نا سب اللہ کی ذات سے، تو کہہ دو یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، یا اللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، یا اللہ آج کے بعد کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے، ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے نبی کی باتیں سننے کو قبول فرمائے، ہمیں نبی کی زندگی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ کے دعا کر لو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.